مالک کائنات اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کے کلام مجید برہان رشید کی آیات بینات کے ساتھ ہم نے ہفتہ وار اس محفل پاک کا آغاز کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے اور اس کو ہمارے لیے توشہ آخرت اور ذریعہ نجات بنائے۔ حضرت محترم، اللہ رب العزت نے ہمیں کامل اور اکمل دین عطا فرمایا، اور اس دین کے مکمل ہونے کا اعلان خود خالق کائنات نے فرمایا۔ یہ سند کسی دین کو نہیں ملی، جو سند دین اسلام کو ملی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ ایسا عظیم دین ہے، دنیا ہو یا آخرت، اس میں بھی رہنما قرآن، انسان کے روحانی میں معاملات ہوں یا جسمانی معاملات، رہنما قرآن، انسان کے معاشی معاملات ہوں یا معاشرتی معاملات ہوں، رہنما قرآن۔ اور قرآن حکیم برہان رشید نے زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں کہ جس میں رہنمائی قرآن حکیم نہ کرتا ہو۔ اس لیے یہ اللہ کا ہم پہ خاص کرم ہے کہ جس نے یہ کامل اور اکمل دین ہمیں عطا فرمایا۔ ہم اس نعمت کا شکر ادا کریں تو نہیں کر سکتے۔ اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ یہ ایک دین فطرت ہے، کامل بھی اور دین فطرت بھی۔ صرف قصے کہانیوں پر یہ دین مشتمل نہیں ہے، بلکہ آج کی سائنس وہ جتنی تحقیق کر کے یہاں پہنچی، قرآن اس سے بھی پہلے ہے۔ اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو یہ اس کی عقل کا قصور ہے، اس کی کم عقلی ہے۔ تیسرے، اللہ نے یہ دین عطا فرمایا، اس دین کی جو ایک عظیم بیس ہے نا، وہ ہے علم۔ کیا ہے؟ علم۔ ایسا علم دوست دین کہ جس میں علم کا حاصل کرنا فرض قرار دیا گیا ہو۔ علم کا حاصل کرنا، اور اس سے مراد گرچہ علماء کرام نے ضروریات دین کا علم کہا اس کو، مثلا حرام
اور مزیداری کی بات ہے کہ آج ہم نے پی ایچ ڈی تو کر لیا، ماسٹر ہوگا، ایم فل ہو، بڑی بڑی ڈگریاں ہوں گی، لیکن ضروریات دین کا علم حاصل ہے، اور اس میں قصوروار خود والدین بھی ہیں۔ میرا پتر ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، یہ وہ انگلش میڈیم سکولوں میں ڈالنا ہے، کرتے کرتے پڑھتے پڑھتے بڑے بڑے عہدوں تک تو چلے گئے، وزیر بن گئے، لیکن جب قل ہو اللہ شریف کی تلاوت کا کہا تو قل ہو اللہ بھی نہیں آئی، ہے نا؟ اخبارات بھرے پڑے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم علم دین کو حاصل کرتے ہیں، علم دین کو صرف خود ہی نہ کرتے بلکہ اپنی اولادوں کو بھی یہ علم دیتے۔ دیکھیں پرانے بزرگوں کے جب کالج نہیں تھی، یونیورسٹیاں نہیں تھیں، اور اتنی اسکولنگ بھی نہیں تھی، ہم نے بزرگان دین کے تذکرات پڑھے یا اپنے کابرین کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے جی کیا کتنا علم، وہ خود علم کا بابا یہ کہاں سے حاصل کیا، کس یونیورسٹی سے، کس کالج سے؟ کہنے لگے یہ ہمارے والد گرامی نے سکھایا ہے، یہ ہمارے دادا نے سکھایا ہے، یہ میری ماں نے سکھایا ہے۔ ہاں، ماں فرید الدین کی ہو، ماں خواجہ قطب الدین کی ہو، کوئی بھی ماں ہو، بچے کو مکتب پہ لے کے جائیں تو الحمد شریف سے شروع کرے تو 15 پارے پڑھ جائے، یہ ماں کی گود کا فیضان ہے، یہ علم ہے۔ ہماری یہاں ایک رواج تھا، بہنیں ہوں مائیں ہوں، جب بھائی کو یا بیٹے کو لوری دیتے، کیا کرتی تو کیا کرتی ہوتی تھی؟ کلمہ شریف پڑھتی تھی۔ بالکل، کیا پڑھتی تھی؟ لا الہ پڑھتی تھی نا۔ اب جس کو گھٹی میں ہی یہ لذت آ جائے، اس کی نسبت آج کیا آ گیا؟ ہمارے اپنے طوطا ہوں میں طوطا ہوں، وہ بچوں کو بہلانے کے لیے اور کچھ نہیں آیا تو کارٹون لگا کے دے دیے، اس میں جو کچھ جھوٹ سچ ہے وہ سکھایا جا رہا ہے، اور ہم لوگ اسی جستجو میں ہیں اور یہی کام کر رہے ہیں کہ بس ہماری اولادیں دین کا علم حاصل کرنے کی بجائے دین کا علم حاصل کرنے کی بجائے ہمیں صرف اور صرف دنیاوی علم دیا اور وہ علم نہ بچے کے کام آیا نہ بچہ تیرے کام آیا۔ بالکل صحیح۔
بہت بہت بڑی بات ہے شاہ صاحب، بہت بڑی بات ہے، کیا بات ہے، بہت بڑی بات صحیح جب پڑھایا ہی نہیں، ہے۔ دین سمجھایا ہی نہیں، میں آج کہیں نیٹ پہ ایک چیز دیکھ رہا تھا تو ماں کا آخری وقت آیا تو اولڈ ایج وہ اولڈ ہوم والوں نے ماں کے اکلوتے بیٹے کو بلایا، اس نے بھی کہا کہ اب ماں بولو کیا چاہیے، یہ وہ جو جیسے ماں، اس کا بیٹا دیکھو یہاں سارے اتنے بوڑھے رہتے ہیں، میری یہ خواہش ہے کہ اس اولڈ ایج ہوم جو ہے نا، اس کی دیکھو یہ کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹے ہوئے، رات کو سارے بوڑھے یہاں ہوتے ہیں، سردی لگتی ہے، یہ شیشے لگوا دینا بیٹا، یہاں ہمیں سردیوں میں یہاں گرمیوں میں ٹھنڈا پانی نہیں ہوتا، بوڑھے ہیں گزارا نہیں ہوتا، یہاں ٹھنڈے پانی کا بھی بندوبست کر دو، گرم پانی، ٹھنڈے پانی گرمیوں میں یہاں بیٹا کھانے کا انتظام بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے، بوڑھے ہیں کھایا نہیں جاتا، جیسا ہے چل جا، وہ کہنا ماں آج بتا رہی ہو، اتنا عرصہ رہی ہو تو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بیٹا میں تو بھوکوں کی عادی تھی، بھوک جھیل لی ایسی، مجھے ڈر یہ ہے، یہ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہی بلکہ ہو سکتا ہے کہ کل تجھے بھی یہیں آنا پڑے، جو کہ نہ تو نازوں کا پالا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جملہ انشائیہ یہی ہے کہ اب قصوروار اس ماں کو کہلائیں یا سبق کہیں، یہ علیحدہ ایک سوال ہے۔ کیا بات ہے، بے شک، جب ہم نے دین اپنی اولاد کو دین سکھایا نہیں، تیرے دین نہیں تو تجھے رشتوں کا پتہ دیا، بے شک، اگر وہ دین سیکھے ہوتے تو رشتوں کا پتہ ہوتا، بے شک، ان کے مرتبے اور مقام کا پتہ ہوتا، لیکن ہم نے اور جو اس علم میں نا اخلاص کے ساتھ بڑھتا رہا، حضور غوث پاک کیا فرماتے ہیں قصیدہ غوثیہ شریف میں، فرماتے ہیں یہ پڑھنا پڑھانا جو ہے نا، یہ علم پڑھنا، یہ درس دینا، یہ دین کی تبلیغ کرنا، یہ پڑھتے پڑھاتے ہی نا اللہ نے مجھے قطبیت کے مقام پر فائز فرما دیا۔ اچھا، یہ نسبت جو ہے نا، یہ اگر اخلاص ہو اور نسبت بھی کھری ہو، دینے والا بھی کھرا ہو اور لینے والا بھی، سبحان اللہ۔ بھئی کوئی عبادت ہو، کوئی عمل ہو، اس کا دارو دیکھیں نا، چلو ایسے سمجھ لو، ہم جب بھی کوئی بھی حدیث سے پاک کی کتاب اٹھائیں تو پہلی حدیث ایک ہوتی ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال، اچھا اوپر ٹائٹل جو ہوتا ہے نا،
باب جو ہے وہ دیا جاتا ہے کتاب یا کتاب الایمان. کیا دیا جاتا ہے؟ ایسے ہی کر سکتے. آپ نے تو پڑھا، ہم نے پڑھا نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا سنا ہے. یہ سننے سے یاد ہو گیا. ایمان کا تعلق تیرے باطن سے ہے اور نیت کا تعلق بھی. یعنی اور وہ ہم جو کہہ رہے ہیں نا اخلاص، اس کا تعلق بھی باطن سے ہے. اب ان تینوں کا ایک آپس میں چکر چلا ہوا ہے، کیا بات ہے. ربط ہے ان میں. بھئی ایمان عمل ہو ایمان نہ ہو، اگر اس میں اخلاص نہ ہو، عمل تو ہو لیکن اخلاص نہ ہو، پھر بات تو نہیں بنے گی. اسی طرح وہ جو کھرے لوگ ہیں نا، دینے والے بھی مخلص اور لینے والے بھی یہاں ہمارے ہاں ایک پتہ کیا ہوتی ہے. چلو وہ چلو جی بابا بلے شاہ کی بات ہی کر لیتے ہیں. گرو تے چیلا لالچی، گرو تے چیلا، گرو تے چیلا، گرو تے چیلا، گرو تے چیلا دوویں کھیڈن دا، دوویں کھیڈن. یعنی وہ چلو اس کو میں مزاح میں جا کے نا سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. چلو وہ کوئی بڑے کرتب کرنے والے جادوگر یا کہنے اپنے آپ کو بڑا بابا مشہور کیا ہوگا، وہ کرتے کرتے نا قاری صاحب جیسے کسی سیٹھ نے کر دی ان کی دعوت. استاد شگیر کی کیا کر دی؟ دعوت کر دی. ماشاءاللہ متمول تھے دعوت کرنے والا. ویسے یہ یاد رکھیں کہ سونے کے یا ایسے برتن میں کھانا یا چمچ وغیرہ استعمال کرنا بھی حرام. مر کیا وہ نا وہاں صاحب ضیافت نے نا کیا کیا کہ سونے کے چمچ رکھ دیے کھانے کے لیے. وہ کھائے، کھاتے کھاتے جب دعوت وغیرہ ہو گئی تو جو گرو جی تھے، استاد جی تھے، ان کا دل بے ایمان ہو گیا. انہوں نے ایک سونے کا چمچ اٹھایا اور جیب میں ڈال دیا. کیا کیا؟ شاگرد نے کہا اللہ، استاد کلا کلا ہی مال توڑے گا، یہ تو نہیں ہوتا نا. شاگرد نے چمچ اٹھا لیا اور سر عام اٹھا کے جب جانے لگے کہنے لگا جناب آپ نے ہمیں بہت ہماری عزت افزائی کی، بہت شکریہ. جاتے جاتے آپ کو ایک کرتب نہ دکھائیں کیا؟ یہ چمچ ہے جو اس نے شاگرد نے پکڑا ہوا تھا، یہ چمچ ہے، اس کو یہ میں نے اپنی جیب میں ڈالا. اب استاد جی کی جیب میں دیکھو نکل آئے گا. بہت اچھے، کیا بات ہے. گرو تے چیلا لالچی، گرو تے چیلا دوویں کھیڈن. آج ہذا منطق. سمجھ میں آئی بات؟ آج کل لینے والے بھی ویسے ہی اور دینے والے بھی ویسے ہی. ایویں نہیں بابے بلے شاہ نے کیا تھی، وہ پڑھ پڑھ شیخ مشیخ صدا میں
الٹے مسئلے گھروں بنا میں، بے علمانو لٹ لٹ کھامیں، جھوٹے سچے کریں اقرار۔ مراد یہ ہے کہ بات تب بنتی ہے جب اخلاص ہو، اخلاص ہو، اخلاص ہو۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اخلاص کیا ہے؟ یہ کہ تیرا ہر عمل رضائے الہی کے لیے ہو۔ سبحان اللہ۔ آپ باب کرما والے کی بات کو ایک ہی جملے میں کہہ کے اب سمیٹ دیں۔ اللہ اکبر۔ باب کرما والے ارشاد فرماتے ہیں کہ بیلیو دین نو اختیار کرو، اللہ دنیا چنگے چتا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ واہ واہ واہ، بے شک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دین نو اختیار کرو، اللہ۔ اچھا، اس میں جب اخلاص ہوگا تو ہر طرف سے بات بنتی چلی جائے گی۔ کیا بات، کیا بات، بے شک۔ چلو دو مثالیں لے لیتے ہیں۔ ایک میرے جیسا ہے ویلا، اور وہ جیسے اٹھتا ہے نا تو صبح یا مفتا کا ورد کرتے ہوئے کہ اب جانا کدھر ہے۔ روٹی کا اس نے کہیں مثلا سوچا کہ جی کھانا میں نے نا ناشتہ جو ہے ٹھگی لگانی ہے نعمت صاحب کو، اس کے بعد آگے جی چاہ کی باری کاری، فیاض صاحب آگے، دوپہر کا ہانسی گڑھ پانی، شیخ صاحب آگے، دوپہر کا کھانا ذوالفقار آگے۔ وہ کرتے کرتے پورا دن کا پلان بنا کے نا، سائی ساڈے بڑا ہی پلیو کھا جانا ہاں ساڈا تھوڑا پتا تسی اچھا تھوڑا پتا ہی نہیں نا لیا۔ اچھا، وہ سارا دن سفر کیا، لیکن کیا کس لیے؟ نفس کے لیے۔ کس کے لیے کیا؟ ہر قدم، اگر یوں کہوں کہ ہر قدم معصیت ہی معصیت، کیونکہ اس میں اخلاص ہے صریحاً یہ نفس کے لیے۔ میں نعت خوانی پہ جا رہا ہوں، اتنے پروگرام بڑا ہی لگے گا، تقریر کرن جا رہے ہیں، لفافہ ملے گا۔ جب گھر سے یہ کر کے چیلم ساتا کیا، نک نہیں رہنی، رشتہ دار کی آکھن گے، یہ بھی تو ہے نا، یہ ریاکاری نہیں تو کیا ہے بھائی؟ جب دنیا اسی طرح علم اور میں نے پڑھ کے علامہ فہمہ کہن گے، لوگوں نے بحث کریں گا، مناظرے کریں گا، ہر ایک اپنا۔ تو وہ بیچارہ وہاں سے چلا، جہاں تک بھی گیا نفس کے پیچھے ہی گیا۔ ان جیسا کوئی مخلص ساتھی کسی بیمار کے، یا یہ سوچا کہ یار وہ میرا دینی بھائی، میرا پیر بھائی، میرا دوست، میرا یار اتنے عرصے سے ملا نہیں، اس کا پتہ کرنا چاہیے، ٹھیک تو ہے۔ یا یوں کہیں گے کہ نماز میں فلانا ساتھی تھا، نماز میں نہیں ملتا، یار کیا وجہ ہے؟ یہ سوچا اور سوچ کر سفر کیا، سفر کرتے کرتے پہنچا۔ ہر قدم میں نیکی ہی نیکی۔ تیمارداری کے فضائل سے احادیث مبارکہ کتابیں بھری پڑی۔ یہ اگر ایسی نیت کرے گا 70,000 فرشتے اس کے لیے سبحان اللہ۔ ابھی یہ ایک فضیلت ہے، یہ ابھی ہر ہم نے جو بیان کی یہ صرف یہ ہے اخلاص کی دولت۔ اب وہ گیا،
راستے میں صاحب کو ملے، ہاں جی کیا حال ہو یار، اتنا بیٹھو 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 بیٹھو، کھانے کا وقت ہے، کھانا کھا کے جانا، کھانا کھا لیا تو کہے چائے پی کے جانا۔ دیکھ ایک مثال ہے، ایک ہی جگہ پہ وہ تو کس نیت سے آیا اور یہ مل گیا، کھانا بھی ملا، چائے بھی ملی، جو کچھ بھی لوازمات جو، وہ بیچارہ ہر ایک کے پاس ایک ایک کے در در پہ گیا، ایک ہی در سے سب کچھ مل گیا۔ نیت نہیں تھی، دین کے لیے گیا تھا، یہ دنیاوی معاملہ تھا، چنگے میں ہی حل ہو گیا۔ مراد یہ ہے کہ ایسی کوشش کر کے تو دیکھیں، اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔